بہت ساری باتیں جو ہم یہاں کرتے ہیں یہ جا کے کوئی آرمی چیف کو بتائے کہ قانون یہ ہے، ان کو غلط بتایا جا رہا ہے، قانون بالکل غلط بتایا جا رہا ہے۔ ہم اپنے موقف پر بالکل قائم ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ کسی صورت میں آرمی ایکٹ کے تحت سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ یہ بیٹھے ہوں گے، اگر کرنل صاحب یا بریگیڈیئر صاحب یا میجر جنرل صاحب بھی بیٹھے ہوں گے تو وہ کہاں سے انڈیپینڈنٹ ہیں؟ ان کو تو اوپر سے جو حکم آنا ہے ان کا ڈسپلن اور ان کی فوج کی تربیت ہی یہ انہوں نے ماننا ہے۔ اب یہ جمعے کو جو ہے اس کی سماعت بقیہ ہوگی، اور یہ ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں شاید جج صاحبان کی جو آبزرویشنز ہوتی ہیں یا اس قسم کے انکویزیٹوریل ہوتے ہیں جو وہ وضاحت کے لیے اور سوال کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے یہ ان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ معاف کیجیے گا، ہم اپنے موقف پر بالکل قائم ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ کسی صورت میں آرمی ایکٹ کے تحت سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اس میں تفتیش بھی، اور جو آرمی کو پرسنل کو جو ہے جو 88 کورٹ کے جج نے ان کی کسٹڈی آرمی کے سپرد کر دی ہے، یہ بھی غیر آئینی ہے، اور اس لیے ہمارا موقف وہی ہے جو سگنا بی بی کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ فوجداری جو قانون ہے اس کی بنیاد رپورٹ ابتدائی سے ہو کر تفتیش پر منحصر ہوتی ہے، اور تفتیش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ایف آئی آر مدعی نے درج کرائی ہے مدعی کے موقف کو ہی تفتیش کیا جائے، بلکہ نہ صرف ملزم کا موقف پر تفتیش ہو بلکہ ان سے ہٹ کے بھی تفتیشی کا کام ہے کہ وہ ہر پہلو سے اس کی تفتیش کر کے وہ سچائی پر پہنچے، صداقت پر پہنچے، اور یہ ہے بنیاد جو فوجداری قانون کی ہے، کیونکہ اگر نیچے سے ہی کوپلیں جو ہیں وہ سچائی پر ہوں گی تو ہی انصاف وہ صداقت اور سچائی پر مبنی ہوگا، وگرنہ انصاف ناپید ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہمیں بالکل قابل قبول نہیں ہوگا کسی صورت میں بھی کہ تفتیش بھی کوئی اور کرے، کیونکہ ہمارے یہ نوٹس میں اور آبزرویشن میں ہے کہ جتنی آرمی ایکٹ کے پاس ملزم گئے ہیں ان ساروں کے اقبال جرم ریکارڈ ہوئے ہیں، اور اس اقبال جرم کی بنیاد پر ان کو سزائیں ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے اگر اقبال جرم ایک ملزم کا جوڈیشل کنفیشن آپ لے کے جاتے ہو تو اپیل میں کیا ہونا ہے، وہ اس پہ مکھی مار کے اور اوپر تک ہائرارکی میں اس کو کوئی انصاف نہیں ملے گا۔ سو یہ ڈیو پروسیس کی بھی نفی ہوگی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہ عدالت اس کو کہا جا سکتا ہے، نہ اس کو جو ہے انصاف پر مبنی کوئی نظام کہا جا سکتا ہے، اور نہ ہی آئین اور قانون کے دائرے میں یہ تمام پروسیس ہوگا۔ ہمارا موقف یہی ہے کہ یہ ان کا سویلینز کا یہ انویسٹیگیشن سے لے کر اور ٹرائل، یہ ہائرارکی جو ہے اپنا سول عدالتیں کریں، جس کی بالا ترین عدالت سپریم کورٹ ہے۔ میں مختصراً کھوسا صاحب کی بات کی تائید کرتے ہوئے ایک ایڈیشنل پوائنٹ، اور پھر میں نے ایک اور بات آپ سے کر لی، وہ یہ ایڈیشنل پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے وضاحت کر دی ہے بالکل صحیح، لیکن یہ ناظرین آپ کے لیے جو اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں یہ آزاد عدالتیں نہیں ہیں، عدالت کو آرٹیکل 10A کے تحت فیئر بھی ہونا ہے اور انڈیپینڈنٹ بھی ہونا ہے، یہ ڈیو پروسیس کا حصہ ہے، اور انڈیپینڈنٹ یہ نہیں ہے۔ یہ بیٹھے ہوں گے اگر کرنل صاحب یا بریگیڈیئر صاحب یا میجر جنرل صاحب بھی بیٹھے ہوں گے تو وہ کہاں سے انڈیپینڈنٹ ہیں؟ ان کو تو اوپر سے جو حکم آنا ہے ان کا ڈسپلن اور ان کی فوج کی تربیت ہی یہ انہوں نے ماننا ہے، اور یہاں کور کمانڈر نے اپنی میٹنگ میں اور فارمیشن کمانڈر نے اپنی میٹنگ میں کوئی 100-150 جنرلز یہ بن جاتے ہیں کل، یہ انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ود دی آرمی چیف پریزائڈنگ کہ ثبوت ہی اتنے زیادہ وہ ناقابل تردید ہیں جو ملے ہیں کہ یہ سزائیں ہونی، تو اس لیے یہ انڈیپینڈنٹ نہ اپیلٹ فورم ہے، نہ اگر فوجی وردی میں بیٹھا ہوگا صاحب عدالت تو وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، جو کہ بنیادی حق ہے
ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں ذرا اس سے مختلف، پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جنہوں نے یہ پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی الیکشن نہیں ہونے دی 90 دن کے اندر، اس پہ کیا نتائج کیا نکلے ہیں؟ آج کیا نتیجہ ہے؟ ایک نتیجہ یہ ہے کہ صدر علوی کنٹینیو کریں گے، جن کے وہ خلاف ہیں کہ کنٹینیو نہ کریں، وہ کنٹینیو کریں گے اس وقت تک جب تک ان کا پیش رو ہی ہوگا، سکسیسر، ان کا سکسیسر یا پیش رو، سکسیسر تو وارث ہی ہو سکتا ہے، وہ الیکٹ ہو کے نہیں آ جاتا۔ یعنی جب کوئی الیکشن ہوگا، جنرل الیکشن، اس کے بعد وہ کوئی الیکٹ ہوگا پریزیڈنٹ، نئی اسمبلی الیکٹ کرے گی، پھر وہ آ کے، اس وقت تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کا الیکٹورل کالج ہی نہیں کمپلیٹ ہوتا جو صدر کے الیکشن کا۔ ایک یہ انہوں نے نہیں سوچا۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی نہیں خیال کیا کہ یہ جو جب انہوں نے پریزیڈنٹ کا کیا ہے تو ہاں سینسس بے معنی ہو گیا۔ سینسس آپ پوچھیں کہ کیوں بے معنی ہو گیا، یہ ایم کیو ایم والوں کو جا کے بتانا چاہیے۔ بہت ساری باتیں جو ہم یہاں کرتے ہیں، یہ جا کے کوئی آرمی چیف کو بتائے کہ قانون یہ ہے، ان کو غلط بتایا جا رہا ہے، قانون بالکل غلط بتایا جا رہا ہے۔ اب اسی طرح اب یہ دیکھیں سینسس، یہ ایم کیو ایم والوں کو بتاؤ، اب کوئی اس سینسس کا فائدہ کوئی نہیں۔ کیوں نہیں فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ نمبر ایک، سینسس 2023 میں یا 24 میں ہو بھی جاتا ہے، سینسس ہو جاتا ہے تو سینسس کے بعد آئین میں ترمیم ہوگی، سینسس پر مبنی آئین میں ترمیم ہوگی آرٹیکل 50 میں۔ آرٹیکل 50 میں اس وقت آبادی کے تناسب سے پنجاب کو 141 سیٹیں ملی ہوئی ہیں، سندھ کو 148، وہ ملا کے دوسری اسپیشل سیٹ جو الیکٹڈ سیٹوں میں سندھ کی 65 ہیں، بلوچستان کی 19 ہیں۔ اس طرح یہ اسی شمار سے، سینسس سے، اب سینسس ہو جاتا ہے تو آپ پھر بھی آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتے کیونکہ 2/3 میجورٹی نہیں ہے۔ پنجاب اور خیبر کے الیکشن نہیں کرائے گئے تو 2/3 میجورٹی نہیں ہے، 228 بندہ ہی نہیں ہے، تو وہ سینسس کو ریفلیکٹ نہیں کیا جا سکتا آئین میں جب تک الیکشن نہ ہو، جب تک نئی اسمبلی نہ آئے، جب تک کسی معاملے پہ، اس معاملے پہ ہی کہ آبادیوں سے کتنی سیٹیں پنجاب میں آ جانی ہیں یا خیبر پختونخوا میں چلی جانی ہے یا کراچی میں آ جانی ہے، یہ سب جب تک فیصلہ نہیں ہوتا اور یہ آئین میں ترمیم نہیں ہوتی آرٹیکل 50 کی، اس وقت تک یہ ترمیم نہیں ہو سکتی، ترمیم نہیں ہو سکتی اگر جب تک نیا الیکشن نہ ہو اور پورے 342 ایم این اے نہ آئے۔ 228 سے کم ہے اس وقت، کوئی 180-90 ہے، اور وہ ترمیم نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ترمیم نہیں کر سکتے تو یہ الیکشن میں ان کی بنیاد پہ تا قیامت نہیں ہو سکتا اگر الیکشن نہ کرائیں تو الیکشن پچھلی بنیاد پہ ہی ہونے ہوں گے۔ 2017 کا جو سینسس تھا اسی کے مطابق ہونے ہوں گے تاکہ یہ گرہ کھلے اور معاملہ آگے چلے۔ یہی ہم کہتے رہے ہیں اس وقت سے کہ پنجاب اور خیبر کے آپ الیکشن کراؤ، اور وہ اب یہ گورنمنٹ کو یہ فیس کرنا پڑے گا یہ مسئلہ۔ یار ایک تو یہ بھی ریٹائرڈ ہے، کالا کوٹ پہن کے آ جاتے ہیں